أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم. يشهده المقربون. وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم. يشهده المقربون. كتاب مرقوم. يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم. تعرف في وجوههم نضرة
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہرگز نہیں، بے شک نیک انسانوں کا نام اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے۔ اور تمہیں کیا خبر کہ کیا ہے وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر؟ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں۔ بے شک نیک لوگ بڑے بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسند پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاکم اللہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم قاری صاحب، مزاج بخیر ہے؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ۔ جناب قاری نعمان نعیمی صاحب نے تلاوت کلام پاک سے آج کی اس بزم کا آغاز کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں شان رمضان 2026، یہ شہر رمضان ہے، اور آج ہمارا بطور مجموعی یہ 19th ایڈیشن ہے شان رمضان کا، الحمدللہ۔ آج پاکستان میں ہم 10واں روزہ اختیار کریں گے انشاءاللہ۔ آج ہم عشرۂ رحمت کو الوداع کہیں گے پاکستان میں۔ دنیا کے کئی ممالک میں تو آج 11واں روزہ اختیار کر لیا گیا ہے یا کر لیا جائے گا مقامی وقت کے مطابق۔ آپ سب لوگوں کا شان رمضان دیکھنے کا، پسندیدگی کا بہت بہت شکریہ۔ ساری تعریف خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ آپ نشریات سے متعلق اپنے فیڈ بیک سے ہمیں نوازتے رہیے۔ اس نشریات کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمارا حوصلہ بڑھا رہے ہیں۔ ہم اس پر بہت عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کو لگے کہ کہیں کچھ ایسا ہے کہ جس میں اس نشریات نے 1% بھی پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کیا ہے آپ کے کوالٹی ٹائم میں یا آپ کی زندگیوں میں، تو ہماری جو پوری جو ٹیم ہے جس کا ایک بیشتر حصہ یا اکثریت حصہ کیمرے کے پیچھے، ان کے لیے دعا کر دیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے اس نشریات کو اس دنیا اور آخرت میں خاص کر کے خیر کا ذریعہ، خیر کا باعث بنائے انشاءاللہ۔ جناب قاری نعمان نعیمی صاحب اپنے مخصوص انداز میں تلاوت کلام پاک سے آغاز کر رہے ہیں نشریات کا، اور کیا کہنے، جزاکم اللہ۔ کل ہم نے قرآن کریم کی اس دفعہ 30th پارے کی کچھ صورتوں کا انتخاب کیا ہے، اور کل 30th پارے کی جو سورہ ہے سورہ مطففین، اس کی ابتدائی آیات کو کل سلیکٹ کیا تھا، اور آج آگے جا کر کچھ آگے کی آیات ہیں، کچھ آیات درمیان میں سکپ کی ہیں کیونکہ ہم ٹاپک چل رہے ہیں۔ تو سورہ مطففین، ناپ تول میں کمی، اس لیے کل پہلی آیت کا ترجمہ یہی تھا کہ بہت خرابی ان لوگوں میں جو ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جو ڈبل سٹینڈرڈز رکھتے ہیں، اور پھر ان کا یہ انجام ہوگا۔ اور کیا ان کو اس بات کا خوف نہیں تھا کہ یہ دن آنا ہے، لیوم عظیم، یہ عظیم دن آنا ہے جب ان کو ان کے رب کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ یہ تھا ایک منظرنامہ۔ اب ایک دوسرا منظرنامہ ہے، اور ہم سب کی یہ خواہش اور دعا ہوگی کہ ہم سب کا شمار اس کیٹیگری میں ہو۔ وہ برے انجام والے لوگوں کی بات ہو رہی تھی، یہ اچھے انجام والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ جس طرح یہ میں نے علماء کرام سے خود جانا سنا، مفتی سہیل صاحب سے ماہ مبارک سے کچھ دنوں پہلے میں نے باقاعدہ اس موضوع پر بات کی سمجھنے کے لیے، تو کہا جس طرح جہنم کی اور یعنی جو برے انجام والے لوگوں کو کیا سامنا کرنا پڑے گا اس کا اندازہ لگانا بھی ناممکن ہے، بالکل ایسے ہی دوسرے اینڈ پر جن کا انجام اچھا ہوگا انشاءاللہ، ہم سب کا اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ، ان کو کیا کیا نعمتیں ملیں گی، ان کا انجام کتنا اچھا ہوگا، یہ بھی اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ ہم اپنی محدود سوچ کے مطابق ایک خاکہ بنا سکتے ہیں، لیکن اس یقین کے ساتھ ہم وہ خاکہ بنائیں کہ وہ خاکہ حقیقت سے بہت دور ہوگا، اس سے بہت زیادہ ہوگا جو ہم نے سوچا ہوا ہے، اس سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نوازے گا انشاءاللہ۔ تو آج کی آیات کا آغاز ہی یہاں سے ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا، بالکل نہیں، ہم نے لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود، لا، نو، کلا، ہرگز نہیں، گزشتہ سے پیوستہ ہے آیت اس لیے اس کنٹینیوشن میں یہ لفظ آیا، ہرگز نہیں، بے شک جو نیک انسان ہیں ان کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہوگا۔ اب قرآن کریم اگر آپ کو ایک اچھی خبر سنا رہا ہے، اگر قرآن کریم جو ہے وہ ایک کیٹیگری کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان کا انجام بہت اچھا ہوگا، تو پھر بات ہی ختم ہو گئی نا۔ ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ اچھا یار اس نے بول دیا نا، اگر اس لیول کا بندہ کہہ رہا ہے تو پتہ نہیں ایسا ہوگا ہی نہیں ہوگا، اچھا اس نے کہہ دیا، اب تو بات ہی ختم ہو گئی۔ یہاں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہہ رہا ہے نیک آدمیوں کا نامہ عمل علیین میں ہوگا، بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہوگا۔
پھر انداز وہی ہے وما، جس طرح سورہ قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، میں نے علماء سے سمجھا کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کسی چیز پہ زیادہ توجہ دلائی جائے تو یہ انداز بھی ایک ہے کہ تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے. تو یہاں اگلی آیت یہ وما ادراک ما علیون، تم کیا جانو، تمہیں کیا ادراک، وما ادراک ہے، تمہیں کیا ادراک اس بات کا کہ یہ علیون ہے کیا، جہاں پر نیک آدمیوں کا نامہ اعمال جہاں پر ہوگا. پھر جواب آیا جس طرح وہاں پر بھی آتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو یہاں کا کتاب مرقوم، یہ علیون جو ہے ایک کتاب مرقوم ہے، ایک کتاب ہے جس میں چیزیں رقم ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں، ایک لکھی ہوئی کتاب ہے. اور کیا ہے، جس کی نگہداشت کون کرتے ہیں، مقرب فرشتے اس کی نگہداشت کرتے ہیں. اور پھر اب یہ منظرنامہ دیکھیے اور سوچیے کہ ان سے زیادہ خوش نصیب لوگ کوئی ہو سکتے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ کہہ رہا ہے بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، بڑے لطف میں ہوں گے. اب پتہ نہیں کیا عالم ہوگا کہ اگین ہمیں یہاں پر کوئی کسی دنیا کا کوئی امیر ترین آدمی ہو، وہ کسی کے بارے میں کہتا ہے کہ آئی گارنٹی یو کہ آئی ول ٹیک کیئر آف یو، آپ مزے میں ہوں گے. تو انسان کہے گا یار یہ تو اس کے تو وارے نیارے ہو گئے، اس لیول کا آدمی کہہ رہا ہے کہ تم مزے میں ہوگے، میں تمہارا خیال کروں گا. تو وہ تو اپنے لیول کے حساب سے خیال کرے گا نا، ظاہر ہے کوئی کمپیریزن بنتا نہیں ہے، ہم تو اپنی سمجھ کے لیے. تو یہاں قرآن کریم میں جن لوگوں کے لیے آ گیا کہ نیک لوگ بہت مزے میں ہوں گے، بہت لطف میں ہوں گے، ٹھکانہ بہت اچھا ہوگا. باقاعدہ آگے مزید منظر کشی کی ہے قرآن کریم میں، جس طرح کل کی آیت میں جہنم کی منظر کشی کی تھی، یہاں جنت کی منظر کشی کی کہ کیا ہوگا، علی الارائک ینظرون، ان کے نظارے، ان کے مناظر، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے وہ نیک لوگ. سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، اونچی مسندوں پر بیٹھے ہوں گے اور کیا خوبصورت نظارے کر رہے ہوں گے. ابھی ہم کہیں ٹریول کرتے ہیں، ہوٹل کے روم سے کوئی ایک اچھا ویو ہم کلک کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ویو ہے میرے روم سے، کیا زبردست ہے یار، کتنا مزہ آ رہا ہے کہ یہ ایسی صبح ہونی چاہیے روزانہ. ان لوگوں کا کیا کہنا جن کے بارے میں قرآن کریم کہہ رہا ہے علی الارائک ینظرون، ان کے نظارے، یہ نیک لوگ اونچی مسندوں پر بیٹھے ہوں گے اور وہاں سے نظارے کر رہے ہوں گے. مزید کہا تعارفو، ان کا تعارف یعنی پہچانے جائیں گے وہ، کیا، وجوہہم فی وجوہہم، وجیہ چہرہ، یعنی ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے. یعنی عالم یہ ہوگا، ابھی بھی ہوتا ہے نا کبھی کہتے ہیں یار آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ آپ بہت خوش ہیں یار، چہرے سے لگ رہا ہے کہ ان کا عالم یہ ہوگا نیک لوگوں کا، وہ اتنے لطف میں ہوں گے، وہ ایسے اونچی اونچی مسندوں پر بیٹھے ہوں گے کہ ان کا چہرہ ہی ان کی ساری داستان بتا رہا ہوگا، ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے. یہاں تک قاری صاحب نے تلاوت کی. اب صرف موضوع کو مکمل کرنے کے لیے میں آگے کی 2-3 آیات کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ ان لوگوں کو نفیس ترین سربند شراب یا مشروب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی. جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہیں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں. اب میں اس آیت کی تفسیر پڑھ رہا تھا تو میں نے یہ سمجھنے کے لیے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے تو میں نے علماء سے سنا کہ وہ کہنے لگے کہ گویا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہو کہ کن چکروں میں لگے وہ دنیا کی کہ مال میں سبقت لے جانی ہے، دولت میں سبقت لے جانی ہے، رینکنگ میں سبقت لے جانی ہے. ٹھیک ہے دنیا کے اپنے تقاضے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر واقعی کوئی چاہتا ہے کہ اس کو سبقت لے کے جانی ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہہ رہا ہے جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہیں وہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے دس از دا رائٹ پلیس. یہاں اگر کمپٹیشن کرنا ہے یہ جگہ ہے کمپیٹ کرنے کی، یہاں پر آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اور پھر آیا اس مشروب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ مشروب پیئیں گے. سبحان اللہ، کیا کہنا ہے ان تمام تر لوگوں کے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ عشرہ رحمت کے آخری ساعتیں ہیں، آخری دن ہیں، میرا آپ کا ہم سب کا شمار اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں میں کریں انشاءاللہ تعالیٰ عزیز. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں انشاءاللہ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے 1 یا 2 اشعار پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. آپ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے درود پاک پڑھ لیجئے گا. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. یہ دربار محمد ہے یہاں، اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے.
یہ دربار رسالت ہے یہاں، ملتا ہے بن مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ اور آج 10 رمضان المبارک بھی ہے، جناب خدیج الکبریٰ سے آج کا دن منسوب ہے۔ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔